بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور مرنے کے بعد ہر انسان کو اس کے عملوں کی جزا یا سزا ملے گی۔ اسلامی عقائد میں سے ایک عقیدہ عذاب قبر کا بھی ہے، جو نہ صرف قرآن مجید بلکہ صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے۔ مرنے کے بعد ہر انسان سے عالم برزخ میں سوالات ہونے ہیں، خواہ اسے قبر میں دفن کیا جائے یا نہیں، اسے درندے کھا جائیں یا پھر آگ میں جلا کر ہوا میں اڑا دیا جائے، یا وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے اور اسے مچھلیاں اپنی خوراک بنا لیں۔ ہر انسان سے اس کے ایمان کے متعلق محاسبہ ہونا ہی ہے۔ پھر اگر وہ ایماندار ہوگا تو قبر میں اسے کامیابی اور ثابت قدمی نصیب ہوگی، اور اگر وہ کافر یا منافق ہو تو اسے قبر میں قطعاً ثابت قدمی نصیب نہیں ہوگی۔ بعض گناہ گار مومنوں سے قبر کا عذاب بھی معاف ہو جاتا ہے، یا وہ گناہ کے مطابق عذاب پا کر نجات پا جاتے ہیں۔ صالح مرد و مومن قبر میں عیش و آرام سے رہتے ہیں۔ دوستوں، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن سے قبر میں سوالات نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کامنٹ ضرور کریے گا۔ تو آئیے ان لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن سے قبر میں سوالات نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، ان میں ایک شہید ہے جو کہ اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہو اور وہ اس میں شہید ہو جائے۔ نمبر 2، وہ شخص جو مرض طاعون سے فوت ہونے والا ہو۔ نمبر 3، طاعون کے زمانے میں ان کے علاوہ کسی مرض سے فوت ہونے والا، جبکہ وہ اس پر صابر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو۔ نمبر 4، صدیق سچا ہو اور معصوم بچے۔ نمبر 5، اور جمعے کے دن یا رات میں مرنے والا شخص۔ نمبر 6، اور اس طریقے سے ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا شخص، اور بعض حضرات نے تو اس سورہ کے ساتھ سورہ سجدہ کو بھی ملایا ہے۔ نمبر 7، اور اپنے مرض میں جو شخص قل اللہ احد پڑھے گا اور اسی کا ورد رکھے گا، اور اگر یہ فوت ہو جائے تو اس سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 8، اور بعض نے فرمایا کہ ان میں انبیاء کا اضافہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ صدیق ہیں اور اس درجے میں بڑے ہیں، ان سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ دوستوں، وارثوں اور دیگر مسلمانوں کی خیر خیرات کرنے، قرآن مجید و نوافل وغیرہ پڑھنے اور اس کا ایصال ثواب دعا کرنے سے بھی میت کے عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی ہے، مگر کافر کو مرنے کے بعد بھی کوئی خیرات یا دعا وغیرہ نفع نہیں دیتی، خواہ کوئی مومن ہی ایسا کرے۔ اسی طرح اگر کوئی کافر کسی کافر یا مومن مردے کے لیے دعا کرے یا صدقہ دے تو ہرگز اس کو نفع نہ دے گا۔ ثواب پہنچانے کے لیے کسی خاص چیز یا کسی خاص وقت یا خاص طریقے کی پابندی شرع میں نہیں ہے، ایسی پابندی سے بچنا چاہیے، بلکہ جس وقت جو کچھ میسر ہو وہ مالی یا بدنی ثواب کا کام ادا کر کے اس کا ثواب بخش دیا جائے۔ ایصال ثواب کا کام رسم کی پابندی اور دکھاوے اور نام و شہرت کے لیے نہ کرے، اور بلا ضرورت ادھار اور قرض لے کر رسوم کی پابندی کرنا اور بھی گناہ ہے۔